بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کا عذاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اژدھا بن جانا دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے، اس لیے انہیں عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعون پر ایک طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی تو فرعون کے گھر میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، اس میں جو بیٹھا وہ ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ فرعونی 7 دن تک اس مصیبت میں مبتلا رہے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ باوجود ایک بنی اسرائیل کے گھر فرعون کے گھروں سے متصل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت رفع ہو گئی۔ ٹڈی دل کا عذاب۔ فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان پر پانی کا عذاب آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر سے پانی کا عذاب ٹل گیا اور وہی بارش کا پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی اور شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے، اس طرح کی سبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لینے کی کیا حاجت۔ چنانچہ وہ مغرور ہو گئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیا۔ یہ ٹڈیاں کھیتوں اور درختوں کے پھل حتیٰ کہ فرعون کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئیں۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعون کے گھروں میں تو گھس گئیں مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں مطلق نہ گئیں۔ تنگ آ کر ان سرکش لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عذاب کے ٹل جانے کی درخواست کی اور پھر وعدہ کیا کہ یہ بلا ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ عذاب بھی ان پر سے ٹل گیا، لیکن وہ پھر نافرمان کفر پر اٹکے رہے۔ جوئیں اور مینڈک کا عذاب۔ ٹڈیوں کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد فرعونی اپنے کفر پر قائم رہے اور سرکش ہو رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا فرمائی اور فرعون پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعون کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی، ان کے کھانے میں بھر جاتی، گھن کی شکل میں ان کی گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کے گوہوں کو تباہ کرنے لگی۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا اور فرعون کے جسموں میں اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال بوئیں پلکیں چاٹ کر ان کے جسموں پر چچک کی طرح داغ کر دیتی اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ اب کی بار ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جوؤں کا عذاب ٹل گیا تو یہ لوگ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، اب کی بار ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل ہو گیا۔ حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک کود کر منہ میں جا گھستے، ہنڈیوں میں مینڈک، خانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے اور آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے اس مصیبت کو ٹالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہوا، لیکن وہ لوگ عذاب کے ٹل جانے کے بعد پھر سرکش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تو ان پر خون کا عذاب نازل ہو گیا، جس کا ذکر نیچے آ رہا ہے۔ خون ہی خون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعون پر جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، پھر آپ کی دعا سے ان پر وہ عذاب بھی دور کر دیا گیا، مگر فرعونی ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا فرمائی تو کنویں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ وہ اس نئی مصیبت سے بہت پریشان ہوئے، جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا۔ رب جلیل قدر کی کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی ہی پانی تھا مگر فرعون کے لیے ہر پانی خون بن گیا۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا
تو جب پانی بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتا تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورتوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا کہ اپنے منہ میں پانی ڈال کر ہمارے منہ میں ڈیل دو۔ جب تک پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہتا تب تک پانی ہی رہتا، جیسے ہی وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں جاتا تو وہ پانی خون بن جاتا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے درختوں کی رطوبت چوسی اور رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو ٹالیے، پھر ہم ضرور کہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی تو ان پر سے عذاب ٹل گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ فرعون اور اس کی قوم دریا میں غرق ہو گئی۔ آخرکار اتنی سرکشی اور کفر پر ڈٹے رہنے پر اللہ پاک کے حکم سے سارے فرعونی دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے۔ جب سارے فرعونی اور خود فرعون بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریائے نیل کے پانی پر مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار چلی گئی، لیکن جن فرعون اور ان کی قوم انہی راستوں سے دریا پار کرنے لگی تو رب جلیل کے حکم سے دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعونی اپنی قوم سمیت دریا میں غرق ہو گیا، اور دنیا کی عبرت کے لیے دریا نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ سبق ہے ہمیں اس ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا عذاب بڑا سخت اور دردناک ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ اللہ اپنے بندوں پر گزری قوموں کے حالات بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس کے عذاب سے ڈر کر نصیحت پکڑیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو سن کر نصیحت پکڑتے ہیں اور سیدھے رستے پر چل نکلتے ہیں، یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پتھر دلوں کو موم کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے تاکہ اس چند روزہ امتحان کی دنیا میں ہم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے کامیاب ہو جائیں، تاکہ آخرت میں اللہ کریم کے عظیم وعدے کے مطابق ہم بخشش پانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔